اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین و ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں میں آپ کو عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم کو پڑھی جانے والی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو عاشورہ کی نفل نمازیں کس طرح ادا کرنا ہے وہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اسے نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ عاشورہ کی پوری رات ہی عبادت میں گزاری جائے، اور اگر یہ مشکل ہو تو رات کے آخری حصے میں ضرور عبادت کی جائے کہ وقت یوں تو عام راتوں میں بھی قبولیت دعا اور نزول رحمت کا ہے، ساری رات ان مصائب و آلام کا تصور بھی رہنا چاہیے جو عاشورہ کی صبح امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو پہنچے کہ یہ تصور، یہ خیال کرنا بھی حصول رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے نفل نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے سنتے چلیں۔ سب سے پہلے تو 9 محرم کی مغرب کی نماز کے بعد یعنی عاشورہ کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کی رات کے متعلق بہت ساری نمازیں آئی ہیں۔ جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو مولا کریم اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 برس آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے ملا اعلیٰ میں 1000 محل تیار کرتا ہے۔ اور نماز کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتی۔ اور اسی رات یعنی عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل نماز قبر کی روشنی کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ اب آئیے یہاں پر عاشورہ کے دن پڑھی جانے والی نمازوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عاشورہ کے دن 4 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، سورہ کافرون، سورہ اخلاص 1 دفعہ پڑھے اور نماز کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اس دن کا روزہ بھی رکھیں تاکہ روزے کی حالت میں کی جانے والی آپ کی ہر عبادت قبول ہو۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ ضرور رکھیں کیونکہ عاشورہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن جو کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض ہوا تھا، لہٰذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو اور اس روز اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کیا کرو۔ اور جس نے اپنے مال میں سے اس عاشورے کے روز اپنے اہل و عیال پر ہاتھ کھلا کیا یعنی دل کھول کر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ سارا سال اسے وسعت عطا فرمائے گا، اور جس نے اس روز روزہ رکھا تو اس کے 40 سالوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور جس کسی نے عاشورہ کی رات بیدار رہ کر گزاری اور دن روزے کی حالت میں گزارا، وہ مرتے وقت موت کی تنگی محسوس نہیں کرے گا۔ اور پھر 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو نذر کریں۔ پھر 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں 1 سلام سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کو نذر کریں۔ پھر 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد جن کے والدین گزر گئے ہیں وہ ان کی ارواح کو بخشیں، اور جن کے والدین تا حیات ہیں وہ ان کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔